بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسم مفعول کے عمل کے متعلق بتلائیں گے۔ اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح فعل اگر متعدی بیک مفعول ہو، جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے اور عمرن مفعول ہے۔ اور اگر ہم نے اس فعل متعدی کو مجہول بنا دیا تو فعل معروف میں جس کو ہم نے مفعول بہ بنایا تھا وہ مفعول بہ فعل مجہول میں نائب فاعل بن جائے گا، جیسے ضرب عمرن، عمر مارا گیا، ضرب فعل مجہول ہے، عمرن نائب فاعل ہے، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس آسان بات کو اتنی وضاحت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فعل لازم سے آپ فعل مجہول نہیں بنا سکتے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، فعل مجہول اگر بنانا ہو تو آپ فعل متعدی سے ہی بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی بھی حال میں فعل لازم سے مجہول نہیں بنا سکتے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تین شرائط اگر پائے جائے تو فعل لازم سے مجہول بنایا جا سکتا ہے، فعل لازم سے فعل مجہول بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اسم مفعول اپنے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، مگر اس کے عمل کرنے کی کچھ شرائط ہیں، آئیے تفصیل کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ اسم مفعول یا تو معرف باللام ہوگا، یعنی اس کے ساتھ الف لام ہوگا، تو اس صورت میں بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، اور اس میں تمام زمانے برابر ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ جملہ ماضی پر دلالت کرے یا حال پر یا استقبال پر، جیسے جاء المکرم اخوہ امسی او الیوم او غدن، آیا وہ شخص جس کے بھائی گزشتہ کل عزت کی گئی، یہ آج عزت کی جا رہی ہے یا آئندہ کل عزت کی جائے گی۔ جاء فعل ہے، المکرم اسم مفعول ہے، اخوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر المکرم کا نائب فاعل، امسی یا الیوم یا غدن یہ المکرم کے لیے مفعول، المکرم اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس میں مفعول غیر معلف باللام ہو، یعنی اس پر الف لام نہ ہو، تو اس کے عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ جملہ حال یا استقبال کے معنی پر دال ہو، ماضی کے معنی پر دلالت نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اسم مفعول یا تو موصوف کے بعد یا مبتدا کے بعد یا حمزہ استفہام کے بعد یا نفی کے بعد یا ذوالحال کے بعد یا ندا کے بعد واقع ہو رہا ہو۔ آئیے ان تمام باتوں کو مثال کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ مبتدا کی مثال، عمر معتن غلامہ درہمن، عمر جس کے غلام کو ایک درہم دیا جا رہا ہے یا دیا جائے گا۔ عمر مبتدا ہے، معتن اسم مفعول ہے، غلامہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کا نائب فاعل ہے، درہمن معتن کا اسم مفعول ہے، معتن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر عمر مبتدا کے لیے خبر، عمر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، معتن اسم مفعول یہ عمر مبتدا کے بعد واقع ہوا ہے، یعنی یہ اس پر سہارا لگایا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ الف لام سے بھی خالی ہے، اور حال یا استقبال کے معنی پر بھی دلالت کر رہا ہے، یعنی اس جملے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ماضی کے معنی پر دلالت کرے، لہذا اس صورت میں یہ اسم مفعول عامل بنے گا، یعنی عمل کرے گا اپنے فعل کی طرح۔ اسی طرح موصوف کی مثال، مررت برجل مضروب غلامہ، میں گزرا ایک ایسے مرد کے پاس سے جس کے غلام کو مارا جا رہا ہے یا جائے گا۔ اب اگر اس مثال میں مررت فعل بفاعل با حرف جر، رجل مجرور ہے اور یہ موصوف ہے، مضروب اسم مفعول ہے، غلامہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا نائب فاعل ہے، مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر رجل موصوف کے لیے صفت، کیونکہ یہاں ایک قاعدہ ہے النکرات الجمل بعد النکرات صفات، لہذا رجل یہ نکرہ ہے، اس کے بعد جملہ واقع ہوا ہے، لہذا یہ اس کے لیے صفت بنے گا۔ رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر بازار کے لیے مجرور، بازار اپنے مجرور سے مل کر مررت فعل کا متعلق، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں اگر دیکھیں گے، مضروب اسم مفعول یہ سہارا لگائے ہوا ہے موصوف پر یعنی رجل پر، اور اسی طرح یہ الف لام سے بھی خالی ہے، اور حال یا استقبال کے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، تو لہذا اس صورت میں یہ عامل بنے گا۔ ذوالحال کی مثال، جاءنی زید مضروبا ابنہ، میرے پاس زید اس حال میں آیا کہ جس کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا۔ مضروباً اسم مفعول یہ سہارا لگائے ہوئے ہے، یعنی یہ واقع ہوا ہے ذوالحال زید ذوالحال کے بعد۔ اب اس کی ترکیب بھی ہوگی، جاء فعل نون وقایہ یا مفعول به، زید فاعل ہے اور یہ ذوالحال ہے، مضروباً یہ حال ہے اور یہ اسم مفعول ہے، ابنہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضروباً اسم مفعول کے لیے نائب فاعل، مضروباً
اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید ذوالحال کے لیے حال، زید ذوالحال اپنے حال سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ یا خبریہ ہوا۔ اس مثال میں بھی اگر آپ غور کریں گے، مضروباً اسم مفعول یہ سہارا لگائے ہوئے ہے ذوالحال پر، اور اسی طرح الف لام سے بھی خالی ہے اور حال استقبال کے معنی پر بھی دلالت کر رہا ہے، لہذا اس صورت میں عامل بنے گا۔ چوتھی صورت استفہام کی، یعنی اگر استفہام کے بعد اسم مفعول واقع ہو تو بھی عامل بنے گا، جیسے مضروب زید، کیا زید مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا؟ حمزہ استفہام ہے، مضروب اسم مفعول ہے، زید اس کا نائب فاعل ہے۔ مضروب اپنے اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے اسمیہ استفہامیہ ہوا۔ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، مضروب اسم مفعول یہ واقع ہوا ہے حمزہ استفہام کے بعد، اور اسی طرح الف لام سے بھی خالی ہے اور حال استقبال کے معنی پر بھی دلالت بھی کر رہا ہے، لہٰذا یہ عامل بنے گا۔ چوتھی صورت اسم مفعول کے عامل بننے کی نفی، یعنی اسم مفعول اگر الف لام سے خالی ہو اور نفی کے بعد واقع ہو اور حال استقبال کے معنی پر بھی دال ہو تب بھی یہ عامل بنے گا، جیسے ما مضروب زید، زید نہیں مارا جا رہا ہے یا مارا جائے گا۔ ترکیب ما نافیہ ہے، مضروب اسم مفعول ہے، زید اس کا نائب فاعل ہے۔ مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اسی طرح اسم مفعول اگر الف لام سے خالی ہو اور حال اور استقبال کے معنی پر بھی دال ہو اور یہ حرف ندا کے بعد واقع ہو رہا ہو تو بھی اس صورت میں عامل بنے گا۔ اس کی مثال یا مکرمن اخوہ، اے شخص جس کے بھائی کی عزت کی گئی۔ اب یہاں پر مکرمن اسم مفعول ہے، یہ حرف ندا کے بعد واقع ہوا ہے۔ اس کی ترکیب یوں ہوگی، یا حرف ندا ہے، مکرمن اسم مفعول ہے، اخوہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے اس کے نائب فاعل، مکرمن اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر یا حرف ندا کے لیے منادا، تو اس صورت میں بھی اسم مفعول عامل بنے گا۔ یہاں پر ایک نوٹ جان لینا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اسم مفعول کے معتمد علیہ، یعنی جس پر وہ سہارا لگایا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ جملے میں ایک سے زائد آ جائیں تو پھر اسم مفعول کا سہارا کس کو بنائیں؟ مثلاً زید مکرم اخوہ، اس مثال میں مکرم اسم مفعول ہے، اس سے پہلے زیدن بھی معتمد علیہ آیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح الف حمزہ استفہام بھی معتمد علیہ، تو اس صورت میں کس کو معتمد علیہ بنایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اسم مفعول کے قریب ہوگا، زیادہ قریب ہوگا، وہ معتمد علیہ بنے گا۔ جیسے اس مثال میں مکرمن کے قریب زید ہے نہ کہ حمزہ استفہام، تو لہٰذا زیدن کو مکرمن کا معتمد علیہ بنایا جائے گا۔ دوسری مثال لیس زید مکرمن اخوہ، اس مثال میں بھی اگر آپ غور کریں گے، مکرمن اسم مفعول سے پہلے لیسا نفی بھی ہے اور زیدن بھی ہے، مگر مکرمن اسم مفعول کا معتمد علیہ زیدن کو بنائیں گے، لیسا کو نہیں۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر آپ کو فائدہ ہوا تو شیئر کریں آگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔